اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال واما ظہور المعجز علی یدہ صلی اللہ علیہ وآلہ فاکثر من ان یحصى حتی ضبط المسلمون له الف معجزہ من جملتها القرآن. ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوی نبوت کیا اور اس دعوی نبوت کے مطابق معجزات دکھلائے، جس کی نتیجے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ واقعاً اللہ کی جانب سے نبی ہے. چونکہ اگر کوئی دعوی نبوت کرتا ہے تو اس کی سچائی کے لیے کوئی معیار تو ہونا چاہیے. بہت سارے افراد تھے جنہوں نے دعوی نبوت کیا، لیکن کیسے پہچانے یہ واقعاً اللہ کا نبی ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے کیا میزان ہے، کیا کسوٹی ہے، کیا معیار ہے، کیا ضابطہ، قانون کیا ہے، قاعدہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے قانون یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے اگر کوئی چیز، کوئی شخص یہ منصب نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ کی جانب سے اس کی تائید کی جائے. وہ مؤید من عند اللہ ہونا چاہیے. اور وہ کیسے مؤید من عند اللہ ہو، کیسے پتہ چلے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی طاقت اور قدرت دے کر بھیجے جس طاقت اور قدرت کے سامنے دوسرے عاجز ہوں. اور وہ طاقت حقیقت میں چیلنج ہے. وہ طاقت اور قدرت اور یہ تأیید جو اللہ کی جانب سے ہے خلاف عادت ہوں، خارق عادت ہوں. لہذا اس سے ہم معجزہ کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں. جب معجزہ یہ ہے تو معجزے کے لیے کچھ شرائط بھی ہونی چاہیے. ہم اگرچہ اس مسئلے کو پہلے بیان کر چکے ہیں، معجزہ کی تعریف وغیرہ. هو الامر الخارق للعادت، هو الامر الخارق للعادہ. معجزہ وہ امر ہے جو مقتضی عادت کے خلاف ہو، المطابق للدعوہ جو دعویٰ کے مطابق ہو، المقرون بالتحدی جو تحدی اور چیلنج سے ملا ہوا ہو، المتعذر علی الخلق اتیانہ اور مخلوق پر اس کے مثل کا لانا متعذر اور دشوار ہو. معجزے کی شرائط کیا ہے؟ معجزے کے لیے چند شرائط ہیں. اگرچہ ہم اس مسئلے کو پہلے بیان نہیں کر چکے، لیکن اتمام فائدہ کے لیے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے معجزے کی کہ کسی بھی منصب الہی کے اثبات کے لیے صاحب منصب کی جانب سے یہ صادر ہونا چاہیے، ظاہر ہونا چاہیے. وَإِلَّا اگر بغیر اثبات منصب کے کوئی ہے چیز جو خارق عادہ ہے اور تو اسے ہم کرامت کہتے ہیں. یہی فرق ہے کرامت اور معجزے میں کہ منصب الہی کے اثبات کے لیے جو شخص اس عمل کو انجام دیتا ہے اور خود بھی مدعی ہے اس منصب کا، تو ایسے شخص کو ہم چاہے وہ نبی ہو یا امام ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ معجزہ مخصوص نہیں ہے نبی کے ساتھ، معجزہ امام بھی انجام دیتا ہے. لہذا ایک اس بات کا طریقہ جو ہے وہ معجزہ ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ فلاں امام ہے یا نہیں؟ معجزے کے ذریعے سے پتہ چلے گا. بے نہیں اسی طرح کیسے پتہ چلے کہ فلاں شخص نبی ہے یا نہیں؟ وہ دعوی نبوت تو کر رہا ہے، لیکن کیسے پتہ چلے؟ تو ایسے ہی پتہ چلے گا کہ وہ معجزہ دکھا دے اور وہ اس کا معجزہ امر خارق عادہ ہو اور وہ مقرون بالتحدی بھی ہونی چاہیے اور اس جیسا معجزہ کوئی اور انجام نہ دے سکتا ہو. یہ پہلی شرط تھی. دوسری شرط یہ ہے، کہتے ہیں کہ جس امت کی جانب نبی کو مبعوث کیا گیا ہے یا جس شخص کو امام کے عنوان سے اللہ کی جانب سے مقرر کیا گیا ہے
وہ اس کے مثل یا قریب مثل لانے سے عاجز اور ناتواں ہو. دوسرے لفظوں میں یعنی جن میں یہ مبعوث ہو رہا ہے یا جن پر اس کو اللہ کی جانب سے امام بنایا گیا ہے ان کا اس طرح کے عمل کو انجام دینا محال ہو، متعذر ہو. یعنی مخلوق یا دوسرے لفظوں میں وہ امت جن میں اس کو مبعوث کیا گیا ہے وہ اس طرح کے عمل انجام دینے سے قاصر ہوں، یا وہ گروہ یا وہ امت جن میں اسے اللہ کی جانب سے امام معین کیا گیا ہے اور نبی نے اسے متعارف کروایا ہے کہ یہ میرے بعد امام ہے، تو وہ امت یہ جو معجزہ دکھا رہا ہے امام اس طرح کا عمل انجام نہ دے سکتے ہیں. یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط ہے کہ معجزہ اللہ کی طرف سے ہو یا امر باری تعالیٰ کی جانب سے ہو، یعنی اللہ کی جانب سے ہو، اللہ کی طرف سے ہو یا حکم پروردگار سے ہو. چوتھی شرط یہ کہ معجزہ زمان تکلیف میں ہو. پانچویں شرط یہ ہے کہ معجزہ خلاف مقتضی عادت ہو. یہ 5 شرطیں اگر موجود ہیں تو اسے معجزہ کہا جائے گا، وإلا معجزہ نہیں ہے. تو اب آئیے ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں جو بحث ہو رہی تھی کہ کس طرح آپ نے جان لیا کہ انہوں نے نبوت کا ادعا کیا ہے اور معجزہ انہوں نے دکھلایا ہے. تو ہم نے یہی بیان کر دیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادعائے نبوت تواتر کے ذریعے سے ثابت ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزے دکھائے ہیں. اب یہاں سے بحث ہے جو ابھی کتاب میں موجود ہیں. وَأَمَّا ظُهُورُ الْمُعْجِزَةِ عَلَى يَدِهِ، یہ در واقع فَإِنْ قِيلَ بِمَا عَلِمْتُمْ، کس چیز کے ذریعے سے تم جان چکے کہ أَنَّهُ ادَّعَى النُّبُوَّةَ وَظَهَرَ الْمُعْجِزُ عَلَى يَدِهِ، نبی مکرم نے معجزہ نبوت ادعاء نبوت کیا اور معجزہ ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوا. فَالْجَوَابُ عَلِمْنَا ذَلِكَ بِالتَّوَاتُرِ، اس مسئلے کو ہم نے تواتر کے ذریعے سے جان لیا ہے. فَإِنَّهُ لَا يَشُكُّ أَحَدٌ فِي أَنَّ رَجُلًا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک شخص ہے جس کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف تھا، جو مکے میں پیدا ہوئے، ظاہر ہوئے اور ظاہر ہو کر انہوں نے ادعاء نبوت کیا. رہا مسئلہ پیغمبر نے معجزات دکھلائے، یہ پیراگراف ہے اسی کے. وَظَهَرَ الْمُعْجِزَ عَلَى يَدِهِ وَأَمَّا ظُهُورُ الْمُعْجِزَ عَلَى يَدِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ فَأَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَى، نبی مکرم کے معجزات بہت زیادہ ہیں، اتنے ہیں کہ گنا نہیں جا سکتا، شمار کرنے سے باہر ہیں. اکثر زیادہ ہیں اسے کہ من ان یحصا، ان کو گنا جائے، شمار کیا جائے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے 1000 معجزے ذکر کیے ہیں اور وہ بہت سارے معجزات جو ذکر ہی نہیں ہوئے تاریخ میں وہ ان کے علاوہ ہیں. ان معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جسے قرآن کریم کہا جاتا ہے. وہ دیکھیے عبارت کیا ہے، اما ظہور المعجز علی یدہ، رہا مسئلہ معجزوں کا ظاہر ہونا، معجز کا ظاہر ہونا پیغمبر کے ہاتھ پر، فاکثر من ان یحصى، وہ معجزات تو بہت زیادہ ہیں اس سے کہ ان کو شمار کیا جائے. حتی یہاں تک ضبط المسلمون له 1000 معجزات، 1000 معجزہ لکھا ہے، مکتوب ہے پیغمبر اکرم کا. من جملتها، ان میں سے ایک القرآن، قرآن کریم ہے. وَانشقاق القمر، اور قمر اور چاند کا 2 ٹکڑوں میں ہو جانا، منشق، شق قمر ہونا. تیسرا وحنین الجزع، حنین کہتے ہیں فریاد کو، نالا اور فریاد، اور بعض کہتے ہیں کہ جزع سے مراد وہ اونٹنی کا تھا بچہ جو نالا و فریاد کر رہی تھی، یا بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد چونکہ حنین اگر دوسرے سال میں داخل ہونے والا گوسفند اور گاؤں کا بچہ ہو تو اسے حنین کہتے ہیں، اور تیسرے سال میں اگر داخل ہونے والا ہو تو اسے، اور اسب گھوڑے کا جو بچہ
تیسرے سال میں ہو تو اس سے بھی حنین کہا جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ 5ویں سال میں اگر یہ بچہ داخل ہو جائے تو وہ اونٹ کا بچہ اگر 5ویں سال میں داخل ہو جائے تو اسے حنین کہتے ہیں. تو بس حنین اونٹ کے بچے کو بھی کہا جاتا ہے, گوسفند اور گائے کے بچے کو بھی کہا جاتا ہے, بھیڑ کے بچے کو بھی کہا جاتا ہے, بکری کے بچے کو بھی کہا جاتا ہے. تو بہرحال چاہے وہ اونٹنی کا بچہ تھا, چاہے وہ بھیڑ کا بچہ ہے, چاہے وہ اسب کا بچہ ہو, جو بھی ہو, بہرحال ان میں سے کسی ایک نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آہو فغاں نالہ و فریاد کی, فریادیں کرنے لگا وہ بچہ, چاہے وہ کسی جانور کا بھی بچہ ہو. ظاہراً یہ بچہ جو ہے وہ گوسفند اور گائے کا بچہ اکثر واقعات میں بھی آتا ہے, اور بعید نہیں ہے کہ یہ اونٹنی بھی ہو, یا ممکن ہے متعدد واقعات ہوں جن میں متعدد یہ پیش آئے ہوں. مثلا ایک وقت میں گوسفند, جس کو اردو زبان میں بھیڑ کہتے ہیں, گوسفند کے بچے نے آہو فریاد کی ہو پیغمبر سے. ممکن ہے کسی دوسرے واقعے میں گائے کے بچے نے آہو فریاد کی ہو. تیسرے واقعے میں ممکن ہے گھوڑی کے جو بچہ ہوتا ہے اس نے آہو فریاد کی ہو, یا ممکن ہے اونٹنی کا بچہ ہو جس نے آہو فریاد کی ہو. کوئی بعید نہیں ہے, ممکن ہے متعدد واقعات ہوں جن میں یہ چیزیں استعمال کی گئی ہیں. تو بہرحال رہا مسئلہ ایک اور چیز جو معجزہ ہے, نبوع الماء من بین اصابعہ, پیغمبر کی انگلیوں سے پانی کا بہنا, پانی کا ٹپکنا, چشمے کی صورت میں پانی کا نکلنا, نہ فقط مثلا قطرہ قطرہ گرنا بلکہ چشمے کی صورت میں نکل. ایک اور معجزہ پیغمبر کا, ختم الحصى فی کفہ, پتھروں نے پیغمبر کے ہاتھ پر آ کر کلمہ پڑھا. وشکایت البعیر, اور اونٹ نے شکایت کی پیغمبر سے. وسلام الغزالہ, اور ہرن کے بچے نے, ہرنی نے پیغمبر کو سلام کیا. وکلام الذئب, بھیڑیا. وَأَكَلَهُ الذئب, جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی قصے میں یہ سورہ یوسف میں استعمال ہوا ہے. انہوں نے یہ بنا لیا اپنی طرف سے کہ ایک بھیڑیا آیا جو کھا گیا. وہابی کے بھیڑیوں پر, شیروں پر اور دوسرے جانوروں پر, درندوں پر نبی اور امام معصوم کا گوشت حرام ہے, وہ کبھی بھی نہیں کھاتے. وکلام الذئب, اچھا, وکلام الزراع المسموعہ. دیکھیے پیغمبر کے پاس ایک بھنی ہوئی ران لائی گئی جس میں زہر دیا گیا تھا, جو زہریلی تھی. اور جب پیغمبر کی خدمت میں وہ پیش کی گئی, یہودی نے کسی عورت نے پیش کی تھی, تو وہ بولنے لگ گئی. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے نہ کھانا, میرے میں زہر دیا گیا ہے, میرے میں زہر موجود ہے. یہ ایک معجزہ. اشباع الخلق الکثیر من الطعام القلیل, ایک معجزہ یہ ہے. یہ دعوت ذو العشیرہ میں بھی پیش آیا اور دوسری جگہوں پر بھی. یہ کہ بہت سارے افراد تھے, کھانا تھوڑا تھا, پیغمبر اکرم نے وہ اس تھوڑے سے کھانے سے تمام مخلوق جو موجود تھی اس کو سیر کروایا. وَإِحْيَاءُ الْمَيْتِ, یا میت, مردوں کو پیغمبر زندہ کیا کرتے. وَالْإِخْبَارُ بِالْغَيْبِ, غیبی خبریں الا ماشاء اللہ پیغمبر کی موجود ہیں اور جو مطابق واقع بھی ہیں. وَأَمْثَالُ ذَلِكَ, اور اس طرح کے دوسرے معجزات. بس چند معجزات کے نام لیے ہیں, ان کی کیفیت بیان نہیں کی. سب سے پہلا معجزہ پیغمبر کا قرآن کریم, جس کو معجزہ خالدہ کہتے ہیں. اور دوسرا معجزہ انشقاق القمر. یہ باقی جو معجزات ہیں قرآن کریم کے علاوہ, ان کو معجزات خالدہ نہیں کہتے, وہ ایک خاص وقت کے ساتھ محدود تھے. یہ جس طرح ایک امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں پیغمبر کا ایک معجزہ ذکر کیا ہے, وہ درخت کا, کہ پیغمبر نے قریش کے کفار و یہود مشرکین نے کہا کہ اگر نبی ہیں تو معجزہ دکھلا دیے.
اور صحرا میں گئے ایک درخت کے پاس، کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ درخت علاقہ میں آپ یہ کہاں دیکھ لیجیے. تو جو وہ تقاضا کر رہے تھے پیغمبر نے اس کے مطابق اپنے نبوت کے، دیکھیں میں نے کہا کہ ایک شرط یہ ہے کہ اس بات منصب الہی کے لیے یہ معجزہ دکھایا جا رہا ہو. تو پیغمبر سے چونکہ یہ درخواست کی گئی، چاہا گیا، مانگا گیا، ڈیمانڈ کی گئی اس بات کی کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ معجزہ دکھائیں کہ یہ درخت کا ایک حصہ اوپر والا آپ کے پاس چلا ہے، نیچے والا نیچے ہی رہے، یہ مکمل درخت اکھڑ کر آ جائے. اور پوری کیفیت جو نہج البلاغہ میں مرقوم ہے آپ دیکھ لیجئے. تو بہرحال پیغمبر نے اسی کے مطابق ہی جو دعویٰ کیا تھا اسی کے مطابق ہی معجزہ دکھلا دیا. اس کے باوجود بھی عناد اور دشمنی کی یہ حد، یہ جانتے ہوئے، یہ مانتے ہوئے یہ سب چیزیں کہ وہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، اور یہ جو معجزہ دکھا رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ اب تو بہت بڑے جادوگر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ 9 سوال تھے جن کے جوابات آپ جان چکے. اب دوسرا سوال یہ ہے، ان کی اگرچہ ہمیں قرآن کریم کے اعجاز کے بارے میں گفتگو تفصیل سے کرنی تھی، لیکن وقت کی نہ ہوتے ہوئے چونکہ یہ کسی اور جگہ کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں، کبھی اور بیان کر دیں گے تفصیل سے کہ قرآن کس اعتبار سے معجزہ ہے. آیا قرآن فقط فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے، یا قرآن کریم اخبار غیبی پیش کرنے کے اعتبار سے معجزہ ہے، یا قرآن کریم ہدایت میں معجزہ ہے، یا قرآن کریم کس اعتبار سے معجزہ ہے؟ بہت سارے نظریات اور آراء ہیں. حقیقت حال یہ ہے کہ چونکہ قرآن کریم کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کریم کا موضوع ہے انسان کی ہدایت. دوسری چیزیں بھی اس میں اگر آ جاتی ہیں، لیکن موضوع جو ہے قرآن کریم کا وہ انسان ہے. موضوع بحث انسان ہے، موضوع گفتگو جو ہے قرآن کریم کی وہ انسان ہے، انسان کی ہدایت اور انسان. بس اگر یہ کہا جائے کہ قرآن کریم اس ہدایت میں معجزہ ہے، یعنی جو طریقہ ہدایت کا قرآن نے اپنایا ہے وہ قرآن کا یہ معجزہ ہے، اور بے مثل ہے وہ طریقہ. اس طریقے کو کوئی شخص بھی اس طرح کی ہدایت نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ قرآن ناطق ہو. فَإِنْ قِيلَ، اب یہ سوال دوسرا، بہرحال قرآن کریم کے اعجاز کے حوالے سے گفتگو تفصیلی ہے، اشارہ کر دیا چند مطالب کی جانب. فَإِنْ قِيلَ، 10واں سوال یہ ہے کہ مَا الدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ مَنِ ادَّعَىٰ النُّبُوَّةَ وَظَهَرَ الْمُعْجِزَ عَلَىٰ يَدِهِ فَهُوَ نَبِيٌّ. کہ سب سے پہلے تو یہ ثابت کریں نا کہ آپ کہتے ہیں کہ جو بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور معجزہ دکھلا دے، معجزہ اس کے ہاتھ پر ظاہر، وہ نبی ہوتا ہے. اس پر دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ ہر وہ شخص جو دعویٰ نبوت کرے اور اس دعویٰ نبوت کے مطابق معجزہ بھی دکھلا دے تو وہ نبی ہوتا ہے؟ خود اس مطلب پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ فالجواب هذه مقدمۃ ضروریہ. یہ تو بدیہی بات ہے نا، یہ ایک ایسی تمہیدی اور مقدمتی حیثیت والی چیز ہے جو ضروریہ ہے، بدیہیہ ہے. لا تفتقر الی دلیل، اصل ضروریات میں دلیل بیکار شے ہے، دلیل نہیں ہوتی. جو چیز بدیہی ہے اس کے لیے دلیل طلب کرنا بھی ایک قسم کی سفاہت ہے. لا تفتقر الی دلیل، یہ ایک ایسا مقدمہ ضروریہ اور بدیہیہ ہے جس کو دلیل کی احتیاج نہیں ہوتی. لیکن ننبہ علیہا، لیکن ہم تنبیہ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ بتاتے ہیں اور اس مسئلے کی لیے تنبیہ کرتے ہیں کہ آپ آگاہ رہیں. فنقول، ہم یہ کہتے ہیں کہ المعجز فعل اللہ تعالی. البتہ یہ بحث ہے، آیا معجزہ فعل خدا ہے یا معجزہ فعل نبی ہے، یا دونوں کا فعل ہے؟ یہاں جو عبارت ہے وہ یہ ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ المعجز فعل اللہ تعالی، معجزہ عمل خدا ہے، فعل خدا ہے. وَهُوَ قَائِمٌ مقام التصدیق، خود یہ فعل خدا در واقع تصدیق کے قائم مقام ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں جس کے پاس یہ چیز موجود ہے اللہ اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ میری طرف سے ہے. وَمَنْ صَدَّقَهُ اللَّهُ فَهُوَ صَادِقٌ، یقیناً جس کی تصدیق اللہ کرے کہ یہ میری طرف سے جو کچھ کہہ رہا ہے یہ میری طرف سے کہہ رہا ہے، میری طرف سے بھیجا گیا ہے، تو یقیناً وہ صادق ہے. کیوں؟ لِسْتِحَالَةِ أَن يُصَدِّقَ اللَّهُ الْكَذَّابَ یا الکاذب، دونوں ٹھیک ہے لیکن یہاں الکذاب ہے.
یعنی جھوٹے شخص، مکار شخص کی تصدیق اللہ نہیں کرتا. محال ہے کہ اللہ جھوٹے اور کذاب کی تصدیق کرتے. کذاب مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ جو جھوٹ بولے. اس کا مقصد یہاں اس میں فاعل کی معنی میں، یعنی جو ایک بھی جھوٹ بولتا ہے اللہ اس کی تصدیق نہیں کرتا. نہ یہ کہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے کی اللہ تصدیق نہیں کرتا اور جو کم جھوٹ بولے اللہ اس کی تصدیق کرتا. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. یہاں اس میں مبالغہ ہے جو اس میں فاعل کی معنی میں ہے. یعنی جو شخص بھی جھوٹ بولتا ہے، چاہے وہ ایک ہی مرتبہ کیوں نہ جھوٹ بولے، اللہ اس کی کبھی بھی تصدیق نہیں کرتا. تو بس واضح ہو گئی بات کہ معجزہ در واقع تأیید الہی ہے، در واقع تصدیق الہی ہے. اللہ اپنے اس عمل کے ذریعے سے اس صاحب منصب کی تصدیق کر رہا ہے، اور جس کی اللہ تصدیق کرے اس کے لیے جھوٹ کا تصور کرنا بھی گناہ ہے. 11واں سوال یہ ہے فَإِنْ قِيلَ هَذَا النَّبِيُّ الَّذِي أَثْبَتْتُمُوهُ مَعْصُومٌ أَمْ لَا. اب یہاں سے اوصاف کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. پہلے جو گفتگو تھی وہ اصل اثبات نبوت کے بارے میں بات تھی. اس کے بعد جو گفتگو شروع ہوئی وہ نبوت خاصہ کے بارے میں تھی کہ نبی اس امت کا کون ہے. بیان کیا گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کے لیے کچھ چیزیں بیان کی گئیں کہ معجزہ کیا ہے اور معجزہ کسے کہتے ہیں، معجزے میں شرائط کیا ہیں اور معجزہ کس کا عمل ہے. یہ سب چیزیں بیان جب ہو چکی تو اب یہاں سے اوصاف کے بارے میں کہ جس کو آپ نبی مانتے ہیں، چاہے وہ نبی مکرم ہو یا کوئی بھی نبی ہو، مطلقاً یہ بحث بھی اگر تو نبوت عامہ میں بیان کی جا سکتی ہے کہ وہ اوصاف نبی کیا ہے. سب سے پہلی صفت پیغام نبی کے لیے، چاہے نبی ہمارے نبی ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ ہوں یا کوئی اور نبی ہو، اگر نبوت عامہ میں بحث کریں گے تو اس کی ایک صفت یہ ہے کہ نبی یا معصوم ہونا چاہیے. عصمت شرط ہے، صفت ہے. تو چونکہ یہاں جو صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں وہ نبوت خاصہ میں بیان کر رہے ہیں، اسی لیے ہم یہی بیان کر رہے ہیں کہ عصمت سب سے پہلی صفت ہے جو معصوم میں نبی میں ہونی چاہیے. کہاں سے لے کر کہاں تک؟ کیا جب سے منصب نبوت سنبھالا ہے اس وقت سے، جس طرح کہ مسلمانوں کا ایک گروہ یہ خیال کرتا ہے، اس وقت سے نہیں. کہتے کہ اول عمر سے لے کر آخر عمر تک یہ معصوم ہونا چاہیے. بھئی گناہ کبیرہ سے معصوم ہو، گناہ صغیرہ سے معصوم ہو، یا عمدن معصوم ہو، سہون معصوم ہو، یا مثلا نسیان اور سہو سے بھی معصوم ہو یا نہ ہو. یہ بہت ساری شقوق آ گئی نا. صاحب کتاب نے اس کو واضح کیا. دیکھیں صاحب کتاب کہتے ہیں کہ معصوم من اول عمرہ الی آخرہ. نہ یہ جس طرح بعض گمان کرتے ہیں کہ فقط وہ عرصہ نبوت یا وہ پیریڈ عنوان نبی ہے، وہ نہیں. وہ جب سے پیدا ہوتا ہے اول عمر سے لے کر آخر عمر تک، جب تک اس دنیا میں رہتا ہے اس وقت تک معصوم ہوتا ہے. عن السہو کس چیز سے معصوم ہوتا ہے؟ اس کو محفوظ کیا جاتا ہے، اسے معصوم بنایا جاتا ہے. اللہ کی جانب سے اسے ایک ملکہ اور عصمت عطا کی جاتی ہے. سہو سے بھی، نسیان سے بھی. سہو نسیان ایک. دوسرے نمبر پر ذنوب کبائر ہوں یا صغائر، دونوں سے، اور چاہے ان کو عمدن انجام دیا جائے یا بھول کر انجام دیا جائے، ان سب سے معصوم ہونا چاہیے. بس عبارت یہ ہے کہ معصوم من اول عمرہ الی آخرہ عن السہو والنسیان والذنوب الکبائر والصغائر عمدا وسہوا. بعض کہتے ہیں فقط گناہ کبیرہ انجام نہ دے. نہیں، البتہ یہ مسلمانوں کا ایک گروہ ہے جو کہتا ہے. حقیقت حال یہ ہے کہ شیعہ امامیہ کے نزدیک نبی کو اول عمر سے لے کر آخر عمر تک گناہان صغیرہ اور کبیرہ سے ہٹ کر عمدن اور سہون، سہو اور نسیان سے بھی معصوم ہونا چاہیے. نہ کسی گناہ کبیرہ کو انجام دے، نہ کسی گناہ صغیرہ کو انجام دے، نہ وہ عمدن انجام دے، نہ سہون انجام دے، نہ بھول کر انجام دے. اصلا بھولنا بھی اس نبی کے لیے ایک قسم کا عیب ہے اور عصمت کے منافی ہے. لہذا اس کا معصوم ہونا سہو سے بھی ضروری ہے. لہذا سہو النبی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. بعض ضعیف روایات میں اگر اس کی بات ہوئی ہے تو وہ عقل کے خلاف ہے، مقتضائے عقل کے خلاف ہے. اسی لیے
ان روایات کا اعتبار نہیں ہے، وہ ضعیف ہیں سند کے اعتبار سے بھی اور دلالت کے اعتبار سے بھی۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ اصلا عصمت کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ نبی معصوم ہونا چاہیے، تو سب سے پہلے یہ تو بتائیں کہ معصوم ہے، عصمت ہے کیا؟ فالجواب العصمت لطف، عصمت ایک ایسا لطف ہے یفعلہ اللہ بالمکلف بحیث یمتنع منہ وقوع المعصیہ وترک الطاعہ مع قدرتہ علیہما۔ بہت اچھی تعبیر ہے کہ عصمت ایک ایسا لطف ہے جو اللہ لطف انجام دیتا ہے مکلف کے ساتھ اس طرح کہ اس مکلف سے معصیت کا واقع ہونا ممتنع ہو جاتا ہے، محال ہو جاتا ہے، اور ترک طاعت بھی اس سے محال ہو جاتی ہے، در حالانکہ ان دونوں پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ یعنی قدرت بر ترک معصیت رکھتے ہوئے اور قدرت بر ترک طاعت رکھتے ہوئے اور معصیت پر قدرت رکھتے ہوئے بھی معصیت انجام نہ دے، معصیت اس سے صادر نہ ہو اور اطاعت پروردگار ترک نہ ہو، تو اسے ہم عصمت کہتے ہیں۔ تو بس یہ ایک سوال تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے اس سلسلے میں کہ فَإِنْ قِيلَ مَا الدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّهُ مَعْصُومٌ مِنْ أَوَّلِ عُمْرِهِ إِلَىٰ آخِرِهِ۔ اصل یہ تو صرف ادعا ہے نا آپ کا کہ آپ کے نبی اول عمر سے لے کر آخر عمر تک معصوم ہیں، کہ ہم تمام انبیاء کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں وہ گناہان صغیرہ اور کبیرہ، سہون اور عمدن، یعنی سہو اور نسیان معصوم ہیں۔ صرف ہم اپنے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے، تمام انبیاء کے بارے میں یہی عقیدہ، اور خود عصمت یہی چیز ہے جو ہم نے بیان کر دی، یہ کہ عصمت ایک ایسا لطف ہے جسے اللہ انجام دیتا ہے، یہ لطف اللہ کی جانب سے ہوتا ہے اور کسی ایک خاص ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، یعنی اس ذات کے ساتھ جس سے اللہ اپنا منصب عطا کرتا ہے، چاہے وہ منصب نبوت ہو، چاہے وہ منصب ولایت ہو، چاہے وہ منصب امامت ہو۔ اللہ اپنے منصب کے اس بات کے لیے جس کو یہ دیتا ہے وہ صاحب منصب اس لطف کے ہوتے ہوئے نہ کبھی اس سے معصیت صادر ہوتی ہے، نہ اس سے ترک اطاعت پروردگار صادر ہوتی ہے، لیکن قدرت رکھتا ہے ان دونوں پر، اور یہی تو کمال ہے پیغمبروں کا اور انبیاء کا۔ جس طرح مثال کے طور پر اعتراض کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ کیا فضیلت ہے انبیاء کی، کیونکہ اگر یہی ملکہ، یہی عصمت جو آپ کہتے ہیں دوسرے کو دی جائے تو وہ بھی گناہ نہیں کرے گا، کیونکہ عصمت اجبار اور اکراہ کا نام نہیں ہے، مجبور کرنے کا نام نہیں ہے، اختیار کا نام ہے۔ گناہ پر اختیار اور قدرت رکھتے ہوئے گناہ نہ کرے تو یہی تو کمال ہے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو ہم قدرت رکھتے ہوئے بھی گناہ کی ترک کر دیتے ہیں، اسی میں کمال ہوتا ہے۔ اور کمال سے بڑھ کر کمال یہ ہے کہ کسی بھی گناہ کی طرف انسان نہ جائے جبکہ قدرت رکھتا ہے۔ ہم بعض گناہوں سے بچتے ہیں، بعض گناہ انجام ہو جاتے ہیں، ہم سے صادر ہو جاتے ہیں، بعض گناہ سہون انجام ہو جاتے ہیں، بعض گناہوں کے عمدن انجام دیتے ہیں۔ یہ عصمت نہیں ہے، عصمت یہ ہے کہ طاقت اور قدرت رکھتے ہوئے ہم کسی بھی فعل حرام اور اطاعت کے ترک کے لیے جو اقدام کرتے ہیں، چاہے وہ سہون ہو عمدن ہو، ہم نبی اسے مانتے ہیں جو گناہان صغیرہ اور کبیرہ سے عمدن اور سہون، سہو اور نسیان، تمام ان چیزوں سے محفوظ اور معصوم ہونا چاہیے۔ تو بس دلیل یہ ہے، فَإِنْ قِيلَ، دلیل کیا ہے کہ وہ معصوم ہے اول عمر سے لے کر آخر عمر تک؟ اس کی وضاحت یوں ہے، فالجواب الدلیل علی ذلك انه لو اهد منه في صالف عمره سهو او نسيان لارتفع الوثوق عن اخباراته ولو اهد منه خطيئة لنفرت العقول من مطابعته فبطل فائدة البئس۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر گزشتہ عمر میں کوئی بھول جائے، بھول چک اس سے صادر ہو چکی ہو، تو ظاہر ہے اس کی بات پہ اعتماد نہیں رہے گا انسانوں کو، اور کوئی اگر گناہ صادر ہو جائے تو نتیجتاً
وہ عقول اس کی پیروی کرنے سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں فائدہ بعثت منتفی ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی کی وضاحت بعد میں جلسے میں بھی کریں گے، اسی سوال کو دوبارہ پڑھیں گے، اور صلی اللہ